हेलो लिब्रा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में 2024 के एनुअल हॉरोस्कोप के साथ हाज़िर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 के कौन कौन से ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है वो आपको किस तरह से मुतासर कर सकते हैं। तो लिब्रा, इससे पहले हम आगे बढ़े वीडियो में, आप सबसे गुजारिश होगी कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल अहवाल अगले साल का मिल सके। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना नए आने वाले अहबाब ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका लिंक अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़ुहल प्लैनेट की, जो कि ऑलरेडी आपके छठे घर में मौजूद है। आपकी जॉब के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में और आपकी कर्ज़े वगैरह के हवाले से ये मुतासर कर रहा है आपको नेगेटिवली कुछ अरसे से। लेकिन 4 नवंबर से ये स्ट्रेट चलना शुरू हुआ है, तो अब आपके जिस्मानी सेहत और कर्जा जात और मुलाजमत से रिलेटेड कुछ आप पेशरफ्त होना शुरू हो चुकी है, कुछ पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। ये पॉजिटिविटी और बढ़ जाएगी जब 31 दिसंबर को मुश्तरी जो है वो भी स्ट्रेट चलना शुरू हो जाएगा। तो अगला जो साल का पहला क्वार्टर होगा वो आपकी जॉब, आपके कर्जे वगैरह के हवाले से कुछ उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो पहले से हालात चल रहे थे ख़राब, अब वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ज़ोहरा सितारा 21 जनवरी को आपके चौथे घर में आ जाएगा, और यहाँ पर आके ये आपकी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, जायदाद के हवाले से आपके लिए कोई आसानियाँ पैदा करेगा। आपके एनवायरनमेंट में बेहतरी और तज़ीन और आयश आप अपने घर वगैरह की कर सकेंगे, और आपके लिए जो है वो लग्जरी का, फरहत का और सुकून का कुछ सामान मुहैया होगा। अतारत जो है वो 6 फरवरी को बुर्ज दल्व में जाएगा। आपके रोमानवी मामलात, आपकी बच्चों से रिलेटेड मामलात आपके फोकस में रहेंगे। मरीख जो है वो 14 फरवरी को बुर्ज दल्व में होगा। अब 14 फरवरी से ऑनवर्ड आपको अपने बच्चों से रिलेटेड और अपने कोई रोमानवियत के जो मामलात है, रोमांटिक आपके जो फीलिंग्स होंगी, उस हवाले से केयरफुल रहना होगा। इसमें कोई ना कोई तखरीबी पहलू भी छुपा होता है, क्योंकि मरीज जो है उसका काम ही डिस्ट्रक्शन है। 17 फरवरी को ज़ोहरा भी दल्व में आ जाएगा, तो आपके एक मिले जुले से हालात होंगे अपने रोमानवी ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन ओवरऑल आपके लिए फ़र्क बख्श माहौल होगा। 20 फरवरी को शम्स जो है वो हूत में आ जाएगा। आपकी मुलाजमत और आपकी मुलाजम अगर आपने खुद भी रखे होंगे, या फिर आपके कर्जे और आपकी सेहत के हवाले से बेहतरी की तरफ जाता हुए हालात नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादा तेज़ी से बेहतरी इंशाल्लाह होगी। मार्च का महीना जो है वो 10 मार्च को नया चांद भी बुर्ज हूत में होगा, और ये रमज़ान का चांद होगा। अगेन आपकी मुलाजमत के हवाले से बहुत अच्छी खबरें हैं, और पूरा फोकस और पूरी बेहतरी आपकी इंशाल्लाह यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। 12 मार्च को ज़ोहरा जो है वो भी बुर्ज हूत में आ जाएगा। तो मार्च का महीना मुजमई तौर पर आपकी मुलाजमत के हवाले से, आपके कर्जा जात की अदायगी के हवाले से और आपकी रूहानी मनाज़िल के हवाले से बड़ा अहम होगा। 21 मार्च को शम्स जो है वो भी बुर्ज हमल में जब आएगा, तो आपके अज़वाजी मामलात में बेहतरी होगी, आपके कारोबारी मामलात में बेहतरी होगी। कारोबार से जो रुकी हुई कोई इनकम होगी उसका मिलने के इम्कानात हो जाएंगे, और आपके कानूनी मामला जिन लोगों के चल रहे होंगे उसमें भी आपको काफ़ी आसानी आना शुरू हो जाएगी। 23 मार्च को अलबत्ता मरीख जो है वो भी बुर्ज हूत में जब आ जाएगा, तो अब आपको अपनी मुलाजमत के हवाले से अगले 1.5 महीने के लिए काफ़ी मोहतात होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी लापरवाही के सबब कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लिए पैदा हो सकती है। अप्रैल का महीना 1 अप्रैल को अतारत जो है वो बुर्ज हमल में रिट्रोग्रेड होगा। ये ऐसा वक्त होगा तकरीबन 2 हफ्तों 2.5 हफ्तों के लिए, जब ऐसे लिब्रा हजरात जिनके शादी के मामला ज़रा हसास नौयत के हैं उनको बहुत एहतियात करना होगी, वरना उनकी ब्रेकअप हो सकती है। ऐसे लिब्रा हजरात जो कि पार्टनरशिप वगैरह के हवाले से किसी मुश्किल में होंगे, तो उनकी पार्टनरशिप के टूटने के भी इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा आपको 1 अप्रैल से आगे 2 हफ्ते बहुत एहतियात से वक्त गुजारना होगा। 6 अप्रैल को ज़ोहरा जो है वो बुर्ज हमल में जब आ जाएगा, तो फिर मज़ीद आपके जो डिप्रेशन है अपने अज़दवाजी मामलात को लेकर और अपने कारोबारी शराकत के मामलात को लेकर, वो आपके जहन पर सवार हो जाएगा। लिहाजा ये भी एक नाजुक वक्त ही अभी चल रहा होगा। अपनी पार्टनरशिप और अपने अज़दवाजी मामलात के हवाले से आपको मोहतात होना पड़ेगा। 20 अप्रैल को शम्स जो है वो बुर्ज सौर में आ जाएगा। आपके रूहानी मामलात की तरफ आपकी तवज्जो होगी। उसके अलावा बिला वजह का खौफ आना और डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें आपको
پیش آ سکتی ہے۔ 30 اپریل کو زہرہ برج ثور میں جب جائے گا تو آپ کے جو روحانی معاملات ہیں اس میں بہتری ہوگی، آپ کے وہم اور ڈر اور خوف کی جو کیفیت ہوگی، ڈپریشن کی جو کیفیت ہوگی، اس میں کافی حد تک آپ کو 30 اپریل کے بعد بہتری ملنا شروع ہو جائے گی۔ 1 مئی کو مریخ جو ہے وہ برج حمل میں آ جائے گا، آپ کے ازدواجی معاملات کسی حد تک سٹیبلٹی کی طرف جا سکیں گے۔ 16 مئی کو عطارد جو ہے وہ برج ثور میں جائے گا اور آپ کے جو ذہنی استعداد ہے اس میں کچھ سٹیبلٹی آ سکے گی۔ 21 مئی کو شمس جو ہے وہ برج جوزہ میں چلا جائے گا۔ ایسے لبرا حضرات جو بیرون ملک سفر کرنے کے خواہاں ہوں گے ان کے لیے رستے کھل جائیں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر وہ پہلے سے اس سلسلے میں کوئی کوشش کر رہے تھے تو ان کی اب یہ کوشش اگلے سٹیج پر چلی جائے گی اور ان کے لیے ایک سٹیپ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، اور جو زیادہ خوش قسمت لبرا حضرات ہوں گے ان کا مکمل بیرون ملک سفر کرنے کا انتظام ہو جائے گا۔ 25 مئی کو مشتری جو ہے وہ برج جوزہ میں آ جائے گا، تو اب 25 مئی سے آنورڈ ایک سال پورا جو ہے آپ لوگوں کے ایسے لبرا حضرات جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اوورآل مئی کا مہینہ جو ہے آپ کے لیے بیرون ملک سفر کے حوالے سے کوشش کرنے اور سفر اختیار کرنے کے حوالے سے بہت اہم ہے اور بڑا کامیابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ 4 جون کو عطارد جو ہے وہ بھی جوزہ میں آ جائے گا، آپ کے بیرون ملک سفر سے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹیشن، کوئی پیپر ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کا امکانات بڑھ جائیں گے۔ 10 جون کو مریخ برج ثور میں آ جائے گا۔ اب آپ کے جو آپ کو حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی، آپ کے کوئی قانونی اگر معاملات ہوں گے تو اس سلسلے میں بھی آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ قانونی معاملات کو لے کر، ازدواجی حوالے سے ریلیشن شپ کو لے کر یا پارٹنرشپ کے حوالے سے ریلیشن شپ کو لے کر آپ کے لیے ذہنی طور پر ڈپریشن اور پریشانی جو ہے وہ بڑھنے کا امکان کافی زیادہ موجود ہے۔ 18 جون کو زہرہ جو ہے وہ برج سرطان میں آئے گا، آپ کے کاروباری معاملات میں بہتری آئے گی، آپ کے کاروبار کے کشادہ ہونے کے، بڑھنے کے امکانات موجود ہوں گے۔ 21 جون کو شمس بھی آپ کے کاروبار کے گھر میں آ جائے گا، تو آپ کے کاروبار میں بہت ساری آپ کو ترقی ملے گی، آپ کے کاروبار سے آپ کی انکم بڑھے گی اور معاشرے میں آپ کا عزت و وقار جو ہے وہ بڑھتا ہوا انشاءاللہ نظر آ رہا ہے۔ جولائی میں 11 جولائی کو زہرہ جو ہے وہ برج اسد میں آ جائے گا، آپ کے کاروبار سے آپ کی انکم جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی، آپ کی خواہشات کے پورے ہونے کا وقت آ جائے گا۔ 26 جولائی کو عطارد جو ہے وہ برج سنبلہ میں آ جائے گا، آپ کی جو بیرون ملک سفر سے ریلیٹڈ کوشش ہیں وہ برابر ثابت ہونے کا ایک دفعہ پھر موقع بن جائے گا۔ 5 اگست کو عطارد جو ہے وہ برج سنبلہ میں ہی جب ریٹروگریڈ ہوگا تو اس وقت آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے اور اپنے اخراجات جو ہیں وہ ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ کوئی ناگہانی اخراجات آپ کے واقع ہو سکتے ہیں، لہٰذا اپنے اخراجات میں ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں اور برے وقت کے لیے کچھ چیزیں بچا کر رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بیرون ملک سفر سے ریلیٹڈ کوششیں کامیابی کی طرف جا رہی تھی، اب ان کے لیے تھوڑا سا 2 ہفتے کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ایسا ہوگا جس میں وہ سلو ہو جائیں گی اور کامیابی کے امکانات 2 ہفتے کے لیے ذرا کم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ 28 اگست کو یہ رکاوٹیں جو پیدا ہوئی تھی 16 اگست کو یہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ 30 اگست کو زہرہ جو ہے وہ برج میزان میں آ جائے گا، یعنی کہ آپ کے اپنے ہی گھر میں آ جائے گا، تو یہ ایسا وقت ہوگا جب آپ کے جسمانی اور روحانی سب معاملات بہتری کی طرف ہوں گے۔ آپ کی کامیابی، آپ کی صحت، آپ کی معاشرے میں عزت و وقار اور آپ کی سوچ اور فکر میں بڑی حد تک بہتری اور آسودگی انشاءاللہ آ جائے گی۔ سپتمبر کے مہینے میں مریخ جو ہے وہ برج سرطان میں چلا جائے گا۔ مریخ کا برج سرطان میں جانا اتنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ مریخ کو یہاں پر وبال ہوتا ہے، لہٰذا آپ کے کاروباری معاملات میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ 1.5 مہینہ ہوگا، 5 ستمبر سے آگے 1.5 مہینہ، تو اکتوبر کی 15 تاریخ تک آپ کہہ لیں رفلی آپ کو اپنے کاروباری معاملات میں بہت دیکھ بھال کر چلنا ہوگا، محتاط رہنا ہوگا۔ 23 ستمبر کو شمس جو ہے وہ میزان میں آ جائے گا۔ شمس کو یہاں پر وبال ہوتا ہے، اگین آپ کو اپنے کاروبار میں محتاط رہنے کی طرف یہ اشارہ دے رہا ہے۔ آپ کی کاروبار سے جو انکم ہے وہ بھی تھوڑی سی سلو ہو سکتی ہے اور کاروباری پیچیدگیاں آپ کے ذہن پر سوار ہو جائیں گی، لہٰذا اپنے معاملات کو خوش اسلوبی اور احتیاط سے ڈیل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اکتوبر کے مہینے میں 9 اکتوبر کو مشتری جو برج جوزہ میں چل رہا تھا اور آپ کے بیرون ملک سفر سے ریلیٹڈ آسانیاں پیدا کر رہا تھا، اب وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا، تو کچھ عرصے کے لیے آپ کی صحت، آپ کے قرضہ جات، آپ کی ملازمت، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اور آپ کے بیرون ملک سفر سے ریلیٹڈ معاملات
ان سارے معاملات میں آپ کو تھوڑی سی مایوسی اور تھوڑی سی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا آپ تھوڑا سا صدقہ اور خیرات کیجیے گا۔ جمعرات والے دن اگر آپ صدقہ اور خیرات کریں گے تو یہ پیچیدگیاں اور نحوستیں جو ہے وہ کم ہوتی جائیں گی۔ نومبر کی 9 تاریخ کو نیا چاند ہوگا برج قوس میں، یہ جمادی الاول کا چاند ہوگا۔ جمادی الاول کا چاند برج قوس میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں سے ریلیٹڈ معاملات کافی زیادہ اہمیت اختیار کر جائیں گے۔ عطارد بھی برج قوس میں چلا جائے گا اور مریخ جو ہے وہ برج اسد میں آ جائے گا۔ مریخ جب برج اسد میں آئے گا تو آپ کے کاروبار سے انکم آپ کی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور آسانی پیدا ہوگی اور اس میں بہت تیزی آئے گی۔ اس کے بعد 24 نومبر کو شمس برج قوس میں آ جائے گا۔ شمس برج قوس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ جو بگڑے ہوئے معاملات تھے آپ کے وہ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے چھوٹے سفر اور کمیونیکیشن وغیرہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوں گے۔ بہت سارے چھوٹے سفر آپ کو کرنے کو ملیں گے اور آپ کے جو کمیونیکیشن ہے، آپ کا رابطے اور آپ کی ڈیلنگ اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ کافی زیادہ مؤثر ہوتی جائے گی اور اس کے بل پر آپ کو کافی ساری نئی ڈیلز وغیرہ بھی ملنے کا امکان ہے۔ مریخ جو ہے وہ 6 دسمبر کو برج اسد میں ریٹروگریڈ ہوگا۔ اب آپ کے کاروبار اور آپ کے کاروبار کی جو انکم ہے اور آپ کے ازدواجی جو معاملات ہیں اس میں آپ کو محتاط ہونا پڑے گا اگلے 1 مہینے 1.5 مہینے کے لیے۔ اسی طرح آپ کے لیگل میٹرز میں بھی آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ بے احتیاطی کریں گے تو ان سارے معاملات میں یعنی کہ لیگل میٹرز میں، ازدواجی معاملات میں اور آپ کی پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ معاملات اور پھر آپ کے کاروبار سے جو آنے والی انکم ہے، اگر آپ بے احتیاطی کریں گے تو ان معاملات میں آپ کو کسی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح 22 دسمبر کو شمس جو ہے وہ برج جدی میں چلا جائے گا۔ یہ آپ کی پراپرٹی، گاڑی اور گھر سے ریلیٹڈ خانہ ہے۔ آپ کا فوکس جو ہے وہ دسمبر کے آخری دنوں میں اور یعنی کہ سال کے بھی آخری دنوں میں اپنی پراپرٹی، گاڑی اور جائیداد سے ریلیٹڈ ہوگا اور آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ انکم پھر آپ کو سلو ہوتی ہوئی بھی یہاں پر نظر آئے گی۔ لہٰذا یہ ایک عمومی سا ذائچہ تھا جس میں ہم نے چیدہ ایونٹ اس سال کے ڈسکس کیے ہیں۔ آپ اپنی پرسنل کنسلٹیشن کے لیے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔